تو میں نے حضرت مولانا اسلم شبوری صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. آدمی کو ایک بیوی چاہیے, عورتیں بہت ہیں رشتوں کے لیے, تو لڑکیاں مل جاتی ہیں, تو مرد کی شرطوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں. اگر لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, مالدار لوگ 2 2 3 3 رکھ لیں گے, لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, تو پھر لڑکی کی شرطوں پہ شادی ہوگی. دیکھو جب پیپسی کی پروڈکٹ زیادہ ہو تو پیپسی کمپنی انعامی اسکیمیں نکالتی ہے, 4 بوتلوں پہ 5ویں مفت. فریج مارکیٹ میں بک رہے ہیں, بہت ساری کمپنیاں آ گئی ہیں, اب وہ انعامی اسکیمیں, کہ آپ فریج لے جائیں, 1 سال کی وارنٹی بھی, گھر پہنچانے بھی ہماری ذمہ داری, میکینک بھی, وہ الیکٹریشین بھی ہمارا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, انعامی اسکیمیں. میں نے کہا اب لڑکوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کو طوائف خانوں میں بھی لڑکیاں مل رہی ہیں زنا کے لیے, دوستیوں کے لیے بھی مل رہی ہیں, شادی کی ضرورت لڑکے سے زیادہ لڑکی کو ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب کیا ہے, باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, یہ انعامی اسکیم ہے. بچی سے شادی کر لو, فریج فری, بچی سے شادی کر لو, بلینک چیک پکڑا دوں گا میں تمہیں. تو یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا عورت مارکیٹ سے شارٹ کر دو, اور وہ شارٹ ایسے ہی ہوگی کہ مالدار لوگ 4 4 کر پہ پہلے قبضہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا پھر شادی ہوگی کس کی شرطوں پہ. دیکھو دوسری شادی میں جہیز نہیں ہوتا, پتہ ہے آپ کو. مرد کہہ رہا ہوتا ہے بھائی دوسری پہ مجھے ایک لڑکی مل رہی ہے, بڑی غنیمت ہے, میں اپنا خرچہ, وہ آفر کر رہا ہوتا ہے. میں نے کسی شادی پہ جہیز نہیں لیا الحمدللہ, کیونکہ جہیز کی پخ لگاؤ گے رشتے کا انکار ہو جائے گا. آج مرد کو پتہ ہے انکار ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں کر لیں گے, وہاں انکار ہو گیا وہاں کر لیں گے. تو حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب سے میں نے یہ عرض کیا, میں نے کہا حضرت جہیز کے خلاف مہم کامیاب نہیں ہونے والی, کیونکہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا اس کا حل یہ کہ مردوں کو 2 3 شادیوں کی ترغیب دی جائے, اور لڑکی سے کہا جائے کہ اگر کنوارا نہیں مل رہا تو کسی سمجھدار کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ ہو جاؤ, اس کی تحریک چلائیں. حضرت نے کہا کہ نہیں آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ شادی دفتر کھولیں بغیر جہیز کے. تجربہ کیا, 3 مہینے بعد میں ان کے آفس ملنے کے لیے گیا. میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا کیا رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو درخواستیں آئی ہیں نا, 3.5 لڑکیوں کے مقابلے میں 1 لڑکا, یہ ریشو ہے. 3.5 لڑکیاں یعنی 7 لڑکیوں کے مقابلے میں بولو 2 لڑکے. اور یہ 7 لڑکیاں وہ ہیں جو سب جہیز دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں آ رہی بات, جہیز دینے کے لیے بھی تیار ہیں, حالانکہ مہم تو یہ تھی کہ جہیز کے بغیر شادی. وہ کہہ رہی ہیں ہم جہیز دے رہے ہیں, ہمارا رشتہ کرا دو. جو جہیز بھی دے رہی ہیں ماسٹر بیچلر سے کم کوئی نہیں ہے, پڑھی لکھی اچھے خاندانوں کی, کنواری بھی بہت ہیں ان میں, صرف طلاق یافتہ بیوہ نہیں ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں لڑکے کتنے آئے ہیں درخواستیں, 2 کی, اور وہ بھی مکھنچو ٹائپ کے, جن میں ایک مکھنچو کو تو میں جانتا تھا, میں نے خود بھیجا تھا اس کو. نہیں آ رہی بات. میں نے کہا اب کر کے دکھا دو. دکھا دو تو نہیں کہا, دکھا دیں ان کی شادیاں. میں نے کہا مسئلہ جہیز نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے, ایک بیوی پر جو قناعت ہے نا, دوسری شادی کی حوصلہ شکنی, یہ نیچرل نہیں ہے, اس کا نقصان ہے یہ. تو میں نے عرض کیا, کہنے لگے یار وہ 2% جو لڑکے آئے ہیں وہ بھی محلے کے تھکے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھیں جو اچھا لڑکا ہوتا ہے نا اس کو محلے والے چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اس کو کالج میں لڑکیاں نہیں چھوڑتی, جس کے نمبر اچھے آ رہے ہوں, جو اچھا ہینڈسم ہو, وہ تو لڑکیاں نہیں, اس کو تو خود مائیں اپنی بچیاں کہتی ہیں بھائی اس کو پھانسو کسی طریقے سے اپنی بچی کے لیے, اس کو محلے والے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا پورے محلے میں جس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا وہ آپ کے پاس آیا ہے درخواست جمع کرانے کے لیے, یہ خود اس کے نااہل ہونے کی علامت ہے کہ اس کو کوئی دنیا میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تبھی وہ شادی دفتر گیا کمبخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ ادارہ اب تک چل رہا ہے, رزلٹ. پھر اس میں ایک شادی مولانا نے کروائی, اچھی بھلی اچھے خاندان کی لڑکی تھی, ایک بندے سے کروائی, وہ پھر طلاق دلوائی. میں نے خود, اتنا 2 نمبر آدمی نہیں, وہ ذرا ڈھنگ کا لگ رہا تھا کہ یار یہ ذرا سمجھدار ہے, عالم بھی تھا, پڑھا لکھا بھی ہر لحاظ سے. بعد میں پتہ چلا کمبخت تو سائیکی ہے, وہ بیوی کو مارتا تھا, پیٹتا تھا, دماغی توازن خراب تھا اس کا, وہ نظر نہیں آ رہا تھا پہلی دفعہ میں, اس کو دورے پڑتے تھے اس کو. ایک شادی ہوئی ہے, وہ اس کا بھی کیا اشر ہوا. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھو, ان سے بولو فائلیں نکال کے دو, لڑکیاں کیسی ہیں اور لڑکے, وہ بتائیں گی لڑکیاں ایک سے ایک ایجوکیٹڈ اور لڑکے سارے کیا ہیں, مکھنچو ٹائپ کے. لیکن شادی دفتر والے ہر ایک کو یہ رپورٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا دفتر بدنام ہو جائے گا. ہم نے یہ رپورٹیں میں نے خود نکلوائی ہیں. میں نے جب دوسری شادی پر کتاب لکھی ہے تو میں شادی دفتروں کا سروے میں نے کیا ہے, وہاں میں نے رپورٹیں نکلوائی ہیں کہ ذرا ریشو تو بتاؤ, لڑکیوں کی فائلوں کی بھرمار اور لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو جہیز یہ کسی اور, یہ ملیریا, پہلے گٹر کے ڈھکن بند کرو, مچھر شارٹ ہوں گے تو ملیریا خود کیا ہو جائے گا, شارٹ. تو عورت کی طلب معاشرے میں بڑھاؤ,
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا. جب حصول مشکل ہوگا تو عورت کی شرط پہ آپ کی شادی ہوگی. لڑکی اپنی شرطیں لکھوائے گی کہ اتنا سونا چاہیے, اتنا مہر چاہیے, گھر چاہیے, پراپرٹی چاہیے, اتنی تنخواہ چاہیے. صحیح ہے نا. اور میں نے جب دوسری تیسری شادی کی ہے پہلے گھر ڈیکوریٹ کیا ہے, کیونکہ وہ مان نہیں رہتے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے کہا یہ دیکھو بھائی فرنیچر, یہ فریج, یہ ہو گیا نا, اب سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ عائشہ جیسی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے نا, یہ تو غلط کام کیا. تو یہ اس کا اصل مسئلہ جہیز نہیں ہے. دیکھو وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی تھی. کیوں؟ لڑکی کو پتہ ہے طلاق کے بعد جاؤں گی کہاں پہ. معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہو, عورت خود نالائق مرد سے طلاق مانگے گی, چھوڑ مجھے پتہ ہے رشتے بہت مل جائیں گے. اب لڑکیاں نامرد سے بھی گزارا کر رہی ہیں, بے تحاشا مارتے پیٹتے ہیں. ماں باپ نے دروازے بند کر دیے, کم وقت اتنی مشکل سے شادی کر کے سسرال بھیجا ہے, واپس نہیں آنا, واپسی کا دروازہ کیا ہے, بند ہے. نامرد سے بھی گزارا کر رہی ہیں, مارتا پیٹتا ہے, نشئی کے ساتھ بھی گزارا, چرسیوں کے ساتھ بھی گزارا. جو شریف عورت بیچاری وہ تو رل گئی, اور جو آزاد عورتیں وہ ان عورتوں کے حالات دیکھ کے کہتی ہیں کہ بھائی شادی کرو ہی نہیں, بوائے فرینڈ کا سسٹم رکھو, چرسی ہیروئن چاہیے تو چھوڑ دو, 2 منٹ لگتے ہیں چھوڑنے میں. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, کسی کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے. بہت زیادہ لمبی بات ہو گئی.